ہم یہاں الخدمت ہسپتال ناظم آباد میں موجود ہیں اور اس وقت پورے کراچی میں الخدمت کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اس میں فری شوگر اسکرین کیمپ لگائے جا رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ کہ جو خاص طور پر 40 سال 45 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور اس متوقع ہے کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے، تو ان کی فری اسکریننگ کی جا رہی ہے شوگر کی، اور اس طرح سے ایک فیسلٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو الخدمت اس وقت کام کر رہی ہے اس میں تعاون حاصل ہے جماعت اسلامی کی جو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، وہ اس میں پوری طرح سے آن بورڈ ہے، اور اسی طرح کچھ نجی ادارے ہیں کہ جو اس میں تعاون کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کام الحمدللہ عوام کی بہبود کا اور خدمت کا ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الخدمت مختلف ایریاز میں لوگوں کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ کمیونٹی سروسز اور ہیلتھ کے میدان میں بے شمار کام ہیں کہ جو الخدمت کے تحت ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سال جب کورونا آیا تو سب سے بڑا نیٹ ورک پورے پاکستان کا اگر کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کا تھا تو وہ الخدمت کا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ چترال کے پہاڑوں سے لے کر یہاں کراچی تک اور پورے آزاد جموں و کشمیر سے لے کر سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سب جگہ پر جو ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ PK کے پہاڑوں میں ہر جگہ پر الخدمت کے رضاکار موجود تھے۔ اور الخدمت کو یہ سہولت اس لیے حاصل ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیزاسٹر یا کوئی بھی پریشانی ملک و قوم پر آتی ہے اور کسی بھی جگہ پر کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے سارے ورکرز الخدمت کے والنٹیئر بن جاتے ہیں۔ ایک تو الخدمت کا اپنا ایک پورا سسٹم ہے جو مستقل بنیادوں پر چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جیسے کئی ہسپتال ہیں جو اس وقت صرف شہر کراچی میں موجود ہیں، جبکہ پورے ملک میں بھی ہاسپٹلز کا اور ڈائگنوسٹک سینٹرز کا اور لیبارٹریز کا ایک جال ہے کہ جو الخدمت کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ الخدمت کے تحت یتیم بچوں کی کفالت کا بھی پورا نظام موجود ہے، اور اسی طرح سے آغوش کے نام سے ادارے ہیں۔ کراچی میں بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آغوش سسٹم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل تکمیل کے مراحل پہ ہی نہیں بلکہ اس کا ایک طرح سے سافٹ اوپننگ بھی ہو چکی ہے، اور اس میں جو یتامہ ہیں بچے ان کی کفالت کا بھی اور ان کی دیکھ بھال کا بھی اور ان کی اسکولنگ کا بھی اور ان کی بورڈنگ کا بھی نظام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اس کی ہم ایک بہت بڑی اوپننگ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی سروسز میں اگر کورونا میں اسپرے کرنا ہو، راشن پہنچانا ہو، اسی طرح سے میت گاڑیوں کا نظام ہو، یہ سارا کا سارا کام الخدمت کے رضاکار کرتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی کے تعاون کے ساتھ پوری آرگنائزیشن اس کام کو کرتی ہے۔ الخدمت کا اپنا ایک پورا مالیاتی نظام ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں احتیاط کی جاتی ہے کہ دیانتداری کے اصول کے مطابق سارے کام ہوں، اور لوگوں کے احتیاط کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ ہیلتھ کے شعبے میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ناظم آباد ہسپتال جو بنیادی طور پر تو ایک وہ ہسپتال تھا جس میں زچہ و بچہ کے حوالے سے سروسز فراہم کی جاتی تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہاسپٹل اب ایک بہت بڑی کنسلٹنٹ کلینک اور سرجری کے حوالے سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اور اب بالکل اس کے ساتھ ہی الخدمت کا ایک بہت بڑا ڈائگنوسٹک سینٹر جو ایک انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب لوگوں کو بہت کم پیسوں میں جو ہے وہ آپ کو بہت بڑی لیبارٹری کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ لیبارٹری تو اس وقت بھی پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں الخدمت بہت ہی نامنل چارجز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی یہ جو تشخیص ہے وہ کرتی ہے، لیکن یہ ڈائگنوسٹک سینٹر انشاءاللہ ریڈیولوجی میں MRI، CT اسکین، میموگرام، ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنے گا جو بالکل اب زیر تکمیل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں اس کی بھی اوپننگ ہونے والی ہے۔ اس طرح الخدمت کے رضاکار جس میں ہمارا میڈیکل کا پورا شعبہ شامل ہے، ہمیں ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے جو ڈاکٹرز کا ونگ ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، اس کا تعاون حاصل رہتا ہے، پروفیشنل لوگ ہیں اس میں۔ آپ نے دیکھا کہ POB کے نام سے بھی ہمارے پیما کے یعنی پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے یہ سارے دوست ایک بہت بڑا ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جس میں سے اگر کسی کے پاس بالکل پیسے بھی نہیں ہیں تو ان کا مفت علاج ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں کی دیکھ بھال۔ اسی طرح سے پورے شہر میں کیمپنگ بھی کی جاتی ہے جس میں ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن پیما اور جس میں الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار، اس طرح شہر کراچی میں جماعت اسلامی اور الخدمت اور پیما مل کر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ جو ظاہر اس شہر کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو نجی شعبے کے اندر
اور این جی اوز کے سیکٹر کی سطح پر خدمات کا یہ سلسلہ ہے جو صرف الخدمت ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے ادارے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ 3 کروڑ سے کہیں زائد کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور اس کے لیے اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں اگر ہاسپٹلز تو 2 ہی بڑے جناح اور سول ہاسپٹل ہیں. لیاری جنرل ہسپتال ہے، اس کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح سے اور بھی جتنے گورنمنٹ سیکٹر کی کلینکس ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، سندھ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ یا تو این جی اوز کے حوالے کچھ ڈپارٹمنٹ کر کے اور کچھ پیسے دے کر جو سندھ حکومت ہے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ این جی اوز کو انوالو کر کے سرکاری سطح پر کام نہیں کیا جا سکتا. اس کے نتائج پھر سامنے آتے ہیں. مثلا این آئی سی وی ڈی ہے، بظاہر تو اس کا بڑا امپریشن بنایا گیا، لیکن اس وقت این آئی سی وی ڈی بحران کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے. ابھی سول ہسپتال اور جناح ہسپتال کا معاملہ تو یہ ہے، اور اسی طرح کے جو ہے وہ جو این آئی سی ایچ ہے جو بچوں کا ہسپتال ہے، کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد اس کو سندھ حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا. لیکن بعد میں جب اس کیس ہوا 18ویں ترمیم کے تحت اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن جب سپریم کورٹ میں لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہاسپٹلز ایسے ہیں کہ اس کو وفاق کے تحت رہنا چاہیے، تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اداروں کو وفاق کے تحت ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق نے اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے، چونکہ اسے کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اس وفاقی حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے اس کو لینے سے منع کر دیا تھا. پھر دوبارہ سے کورٹ میں یہ بات گئی، اور جب یہ بدنامی کا خطرہ ہوا تو انہوں نے صرف کرتے یہ ہیں کہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ وفاقی حکومت ان اداروں کو لینے کی نہیں کرتی، بلکہ صرف ایک بجٹ کی ایلوکیشن کرتے ہیں اور وہ لیپس ہو جاتا ہے. سندھ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پر، وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کر رہی ہے، اور اس کی ساری دلچسپی ان اداروں سے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بھرتیاں کرے اور اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرے اور تعصب کو پروان چڑھائے. اسی طرح سے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو کے ایم سی کے تحت اور کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے تحت ادارے تھے ان پر بھی سندھ حکومت اب قبضہ کر رہی ہے. اور ابھی انہوں نے تازہ فیصلہ کیا ہے کہ عباسی شہید اسپتال کو بھی سندھیا لیا جائے گا، یعنی سندھ حکومت کے تحت ہو جائے گا. اسی طرح سے کیا ہے ایس جی کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہیں، کے ایم ڈی سی کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہیں. یعنی پہلے ہی یہ ادارے یہاں کی جو حکومتیں تھیں، اور خاص طور پر اس میں ایم کیو ایم کا رول بہت خراب تھا ان اداروں کو تباہ و برباد کرنے میں. متحدہ قومی موومنٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، عباسی شہید کو، کے آئی ایچ ڈی کو، کے ایم ڈی سی کو. اور اب تماشا یہ ہے کہ سندھ حکومت تو اس کو بالکل ہی برباد کرنے کے لیے ان پر قبضہ کر رہی ہے، جس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، 3 سطحی نظام ملک میں ہونا چاہیے. ایک وفاقی حکومت کا نظام، دوسرا صوبائی حکومت کا نظام، اور تیسری شہری حکومت کا نظام. اور جو آئین میں کسی طرح اس کا 140 اور 32 میں جو ہے تذکرہ بھی موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ اداروں پہ قبضہ کرتی ہیں، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا وتیرہ تو یہ ہے کہ یہ تمام اداروں کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیں اور اپنی مرضی سے فیصلہ کریں اور کرپشن اور لوٹ مار کریں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں 1-2 دنوں میں ری بلڈ کراچی کانفرنس میں جو ہیلتھ کے اوپر ہم کل کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا ڈسکشن اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیمینار، تو اس میں ہم تمام حقائق قوم کے سامنے لے کر آئیں گے کہ سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں سندھ حکومت اور یہ تمام حکومتیں مل کر ہیلتھ کے شعبے میں کس طرح سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور کس طرح سے اس قوم کا استحصال کر رہے ہیں. لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ اداروں پہ قبضہ کریں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنی منمانی فیصلے کریں اور لوگوں کو محروم کریں اور چند این جی اوز کو سامنے لا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ علاج یہ ہے، حل یہ ہے کہ جو صحت کا شعبہ ہے اس میں سٹی گورنمنٹ کا، با اختیار سٹی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا شیئر بھی ہونا چاہیے اور یہ ڈپارٹمنٹ سٹی گورنمنٹ کو منتقل بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو بڑے ادارے ہیں اس میں وفاق اس کی اونرشپ لے. وفاق بھاگے نہیں کراچی کے مسئلوں سے، نہ یہ ریلوے سوائے اعلانات کے وفاق کر کیا رہا ہے. K4 کے منصوبے کا اعلان کر رہے ہیں، کام نہیں ہو رہا، جھوٹ بول رہے ہیں 2 سال میں ہو جائے گا. اب 6 مہینے تو گزر گئے ہیں، بتائیں 1.5 سال میں 250 ارب روپے کا وفاق خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ اس سال اس نے صرف 15 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. KCR کے بارے میں کہتے ہیں اس میں 200-250 ارب روپے لگیں گے. یہ صرف نمبرز دے کر اپنے 1100 ارب روپے پورے کر کے یہ جو جعلی اور فراڈ پیکیج کا اعلان کیا ہے وفاق نے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جھوٹے اعلانات کرتے ہیں، جھوٹے افتتاح کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی کراچی کو اون نہیں کر رہی، صوبائی حکومت تو جو کر رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور با اختیار شہری حکومت کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. لہذا با اختیار شہری حکومت کا نظام موجود ہونا چاہیے اور اس کے تحت یہ ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے.
آخر میں ایک مرتبہ پھر الخدمت کے تمام والنٹیئرز کو اور یہاں پر پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرنے والے پورے عملے کو، طبی عملے کو، جس میں جو ہے وہ میڈیکل اسٹاف، پیرامیڈیکل اسٹاف، اس میں ہمارے خاص طور پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلسل لوگوں کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آج جو یہ فری شوگر اسکریننگ کیمپ ہے، اس میں ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے الخدمت کی پوری کراچی کی ہیلتھ کے، اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے پروفیشنل انداز میں الخدمت کے اس پورے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کو منظم کیا ہے، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ الخدمت اپنا یہ لوگوں کی خدمت کا سفر جاری رکھے گی. لیکن لوگوں کی سب سے بڑی خدمت اس وقت یہ ہے کہ جو اربوں کھربوں روپے قبضے میں لے کر ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ حکومت کھا جاتی ہے، اس سے یہ بازیاب بھی کرائے جائیں اور یہ پیسے عوام کے اوپر خرچ بھی کروائے جائیں. اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اور یہ ہوگا سیاسی عمل کے نتیجے میں، لوگوں کے شعور کے نتیجے میں، اور حق کے لیے جد و جہد کرنے کے نتیجے میں. بہت شکریہ.